مجھے عشق تجھ سے ہے پر دیکھ لینا، میرا دل ہے خستہ جگر دیکھ لینا۔ فولن 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 بہر ہے اور پر جگر اثر وغیرہ کافیے ہیں، دیکھ لینا ردیف ہے۔ یہ شاید اسی طرحی مشاعرے میں کہا گیا کلام ہے جو کچھ عرصہ پہلے اسی گروپ میں ہوا تھا۔ اور پورا کلام دیکھیں تو مجموعی طور پہ ابتدائی درجے کی کاوش معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے یہاں پہ تبصرے کے لیے پیش کی، آپ کے لیے بہت داد۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ باریکی میں نہ جاؤں، اہم چیزیں میں عرض کر دوں گا، وہ آپ جب ذہن نشین کر لیں گے وہ خرابیاں آپ کے کلام سے دور ہو جائیں گی، تو پھر آپ آہستہ آہستہ باریک بینی سے بھی آپ کا کلام دیکھا جا سکے گا۔ اور بہرحال ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ مطلع کو اگر ہم دیکھتے ہیں، مجھے عشق تجھ سے ہے پر دیکھ لینا، یہ مصرع اپنی جگہ پہ اچھا ہے، لیکن دوسرے مصرے کے ساتھ اس کا خاص ربط نہیں بن پایا۔ ایک اور چیز ہے دوسرے مصرے میں، میرا دل ہے خستہ۔ اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں، میرا دل ہے خستہ، اب یہ تو ہو گیا کہ دل خستہ ہے۔ جگر دیکھ لینا، جگر کو کیسے دیکھ لیا جائے، جگر کو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خستہ کا لفظ ایک بار آیا ہے، اگر ہم خستہ کو آگے لے جائیں، میرا دل ہے خستہ جگر دیکھ لینا، تو پھر دل کو کیا ہے؟ تو دو چیزیں، دو جسم کے دو اعضاء کا ذکر ہے، لیکن خستہ کا ایک بار ہے۔ یا تو ہو میرا دل اور جگر خستہ ہیں، میرے دل اور جگر خستہ ہیں، دونوں کے لیے اکٹھا کہہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ خستہ کی صفت جو ہے وہ دونوں کے ساتھ آ جاتی۔ لیکن یہاں پہ جس طرح سے ذکر ہوا ہے، یہ ایک کے ساتھ اس کو برتا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ مسئلہ جو ہے وہ دونوں مصروں کے درمیان ربط کا ہے، اور کیونکہ پہلے مصرے میں آپ نے کہا کہ مجھے عشق تجھ سے ہے پر دیکھ لینا، اب اس کے بعد ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ عشق تو تجھ سے ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ آگے جو دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے، یہ معشوق کو کہنے والی بات نہیں ہے کہ میرا دل کمزور ہے یا خستہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، عشق تو آپ نے کیا ہے، سامنے والے کو آپ سے محبت ہے یا نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کا علم تو نہ شعر میں اس کا کوئی اشارہ ہے نہ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لحاظ تو آپ کو خود ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے، خستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا خیال محبوب معشوق کیوں رکھے گا؟ اس کا تو کام ہی دل توڑنا ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا اس طرح سے ربط نہیں بن پایا، وہ چیز جو پہلے مصرے کو دوسرے مصرے میں درکار تھی وہ نہیں ملی اسے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے بالکل مفہوم مختلف ہو گیا ہے، اور چیز ہو گئی ہے جو یہاں پہ جسے نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پہلے مصرے پہ اچھے طریقے سے غور کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اور کیا کہا جائے دوسرے مصرے میں، کہ اس مصرے کا مضمون اور اس مصرے کا مضمون مل کر ایک اچھا مفہوم پیش کریں اور ایک اچھا شعر بن جائے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جب آپ مطلع کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مطلع ہی آپ کے کلام کا مکھڑا ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمزوری ہوگی، مطلع اچھا نہیں ہوگا، تو شاید قاری آپ کے دیگر اشعار پڑھے بغیر آپ کا کلام چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، عام طور پہ ہم وہیں پہ شیئر کر دیں، تو آگے اور بہت سارے اچھے کلام لوگوں کے اچھی شاعری موجود ہوتی ہے، تو کوئی کیوں ایسے کلام پہ سر کھپائے گا جس کا مطلع ہی بہت ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلع کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم 4-5 مطلع کہیں، مختلف جتنے بھی آپ کے پاس قافیے ہیں، سب قافیوں کو پہلے کوشش کریں مطلع میں لانے کی، ٹھیک ہے۔ مضمون بدل بدل کے، قافیے بدل بدل کے، آپ 4-5 مطلع آپ نے کہہ لیے، پھر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ مطلع جتنا ہو سکے، آپ سے جتنا ہو سکے، نئے شاعر سے ظاہر ہے بہت اچھا مطلع نہیں ہوگا، لیکن آپ سے جتنا اچھا ہو سکے وہ آپ نے کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیگر اشعار کی طرف بڑھنا ہے۔ اشعار دیگر اگر ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، آپ درمیان میں لکھتے رہیں دیگر اشعار بھی، لیکن مطلع پہ لگاتار کوشش ساتھ ساتھ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر عشق تجھ سے کوئی کر نہ پائے تو اشکوں میں میرا اثر دیکھ لینا۔ میرا نہیں ہوگا، اشکوں کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، تو میرے لکھیں گے تو اشکوں میں میرے اثر دیکھ لینا۔ اشکوں میں کاف جو ہے وہ 2 نقطوں والا نہیں ہے، کشک والا کاف ہے، کتے والا کاف۔ اور یہاں پہ آپ نے لکھا اگر عشق تجھ سے کوئی کر نہ پائے، اگر کے ساتھ شرط کے ساتھ لائے ہیں،
تو پھر آپ کو دوسرے مصرے میں کہنا چاہیے تو اشکوں میں میرے اثر ہے سمجھ لینا، یا یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے اشکوں کا، میری آنسوؤں کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لینا نہیں بلکہ سمجھ لینا کا محل ہے، ردیف کمزور ہے، مطلب ردیف کچھ اور ہو تو وہ زیادہ یہاں پہ بہتر طور پہ مفہوم کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھ لینا کے مطابق آپ کو شعر کہنا چاہیے۔ پیچھے سارا ماحول جو ہے وہ آپ کو ایسا بنانا ہے کہ قافیہ اور ردیف اپنی جگہ پہ درست لگیں، ایسا نہ لگے کہ ان کی جگہ کچھ اور ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اگر ہم پیچھے اگر کو نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں محبت تجھے بھی نہیں اب ملے گی، ہے اشکوں کا میرے اثر دیکھ لینا، ہے اشکوں میں میرے اثر دیکھ لینا، کچھ اس طریقے سے آپ کہتے ہیں۔ تو یہ مفہوم جو ہے دونوں مصروں کا آپس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تجھے بھی محبت نہیں ملے گی، میرے اشکوں میں اثر ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لینا تجھے بھی محبت نہیں ملے گی۔ تو اب دیکھ لینا یہاں پہ درست بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کی شرط کو ختم کر دیا، اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی عشق نہیں کرے گا تو سمجھ لینا کہ میرے عشقوں میں اثر ہے، پھر دیکھ لینا کی بجائے سمجھ لینا جیسا مفہوم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر شرط کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم دیکھ لینا کہتے ہیں تو دیکھ لینا اس میں ایک یقین ہوتا ہے، دیکھ لینا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تمہیں محبت نہیں ملے گی۔ اب ہمیں اگر کی شرط کے بغیر ہم نے کہا کہ تمہیں محبت نہیں ملے گی، اس میں ایک یقین ہے کہنے والے کو، محبت تجھے بھی نہیں، تجھے بھی محبت نہیں اب ملے گی، کچھ اس طریقے سے آپ بہرحال یہ مفہوم کو آپ لے آئیے گا اپنے طریقے سے۔ تو یہ اب ہم کہتے ہیں کہ تجھے نہیں ملے گی، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں دیکھ لینا، ٹھیک ہے، میرے عشقوں میں اثر ہے، یہ دیکھ لینا۔ تو اگر کی شرط کے ساتھ دیکھ لینا درست نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔